ان کی تلاوت کی ایک خاص تاثیر ہے، اور یہ سونے سے پہلے روزانہ پڑھنا ایک دستور العمل ہے۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس کو کون سا نسخہ ملا، کس نے کس نسخے پہ عمل کر کے کامیابی حاصل کی، اس سے اس کے نفس کی بلندی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اوپر آپ مرے مٹے جا رہے ہیں، دنیا تو آپ کو اللہ نے دے ہی دی ہے، اب جستجو اس چیز کی ہونی چاہیے جو نہیں عطا کی ہے۔ اسی لیے یہ یاد رکھیے کہ دار آخرت کا سودا کیجئے، دار آخرت کا سودا کیجئے گا تو دنیا خود بخود آپ کے قدموں میں رہے گی، اور دنیا کا سودا کیجئے گا تو سودا ہمیشہ گھاٹے کا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، گھاٹے کا سودا رہے گا، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہو سکتا۔ اب بہرحال اتنا کافی ہے، اب دوسری آیت کی طرف توجہ دی جائے۔ یہ ممکن کیسے ہوگا کہ یہ قد افلح من تزکا، تزکا میں کون سا پیغام ہے؟ تزکا کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ نفس کا تزکیہ کرنا، اور تزکیہ کرنے کا جب ذکر ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، بھوکے رہنا ہے، روزے پہ روزے رکھنے ہیں۔ تزکیے کے معنی صرف اتنے ہیں کہ صاف رکھنا ہے دامن وجود کو۔ تزکیے کے معنی صرف اتنے ہیں کہ صاف رکھنا ہے۔ کیوں صاف رکھنا ہے؟ صاف بھی کیوں رکھنا ہے؟ صاف اس لیے رکھنا ہے کہ صاف رہے گا دامن وجود تو پروان چڑھے گا۔ یہ مثالیں پہلے بھی دے چکا ہوں، پھر دے رہا ہوں۔ یہ باتیں ایسی ہیں جو بار بار کہنی پڑتی ہیں، خاص طور سے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے۔ آپ اپنے گارڈن میں کوئی پودا لگاتے ہیں، گارڈننگ کا شوق ہونا چاہیے، تو کوئی پلانٹ آپ لگاتے ہیں، ایک تو وہ پلانٹ ہے جو آپ شوق سے لائے ہیں، لگانا چاہتے ہیں، اس کے ارد گرد کچھ گھاس کاٹے کچھ یوں ہی اگاتے ہیں خود بخود۔ اگر آپ چھوڑ دیں تو وہ جو پلانٹ آپ محبت سے چاہتے ہیں پروان چڑھے، وہ بھی پروان نہیں چڑھے گا۔ تو کرنا کیا پڑتا ہے کہ شوق رکھنے والے تو ہر صبح اٹھ کے عبادت یہ کرتے ہیں کہ اپنے صحن خانہ کو زینت بخشتے ہیں، اور نہیں روزانہ کر سکتے تو کم سے کم ہفتے میں ایک روز۔ تو آپ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو خود سے خودرو گھاس نکل آئی ہے، خودرو کانٹے نکل آئے ہیں، اسے آپ چن چن کے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، اور وہ جو پودا آپ نے بویا ہے، جو چاہتے ہیں کہ لگا رہے پروان چڑھے، خود اس پودے میں بھی کچھ شاخیں چھوٹی چھوٹی نکل آتی ہیں۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی شاخوں کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو تنا کبھی مضبوط نہیں ہوگا، تو ان چھوٹی چھوٹی شاخوں کو بھی تراش دیتے ہیں تو تنا مضبوط ہوتا ہے اور درخت بارآور ہوتا ہے۔ یہ جو اس درخت کو پروان چڑھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی نامطلوب شاخوں کو کترنا ہے اور خودرو گھاس کو اکھاڑ کے پھینک دینا ہے، پھول کو بچانے کے لیے کانٹوں کو نکالنا ہے، اسی کا نام ہے تزکیہ۔ تزکیہ اسی کا نام ہے۔ یعنی تزکیہ نفس کو مار ڈالنے کا نام نہیں ہے، نفس کو صاف ستھرا رکھ کے پروان چڑھانے کا نام ہے۔ اور اسی اعتبار سے تزکیے کے نصاب الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب چھڑ گئی یہ بات تو پوری کر لینے دیجئے گا، صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ بہت توجہ رہے، خاص طور سے جوانان عزیز، چونکہ آج کل عرفان کا ذوق بھی بہت ہے۔ ہر شخص پوچھتا ہے یہ عرفان کیا ہے، عرفان عملی کیا ہے، عرفان نظری کیا ہے، سیر و سلوک کیسے طے کیا جائے، خدا کی راہ پر کیسے گامزن ہوں، نقطہ اول کیا ہے، آغاز کہاں سے کریں، کن راہوں سے گزریں، اسٹیپس کیا ہوں گے ایک کے بعد ایک۔ تو بس یہ یاد رہے کہ یہ جو تزکیے کا نصاب ہے یہ ہر فرد کے لیے الگ الگ ہے، چونکہ ہر شخص کا ذوق الگ ہے۔
بالکل ایسے ہی جیسے زمینیں مختلف ہوتی ہیں. بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جو درخت بو دیا بس بو دیا، اس کے ساتھ کوئی گھاس نہیں اگے گی. بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ روزانہ آپ گھاس نکالتے رہیے، کاٹتے رہیے، صاف کرتے رہیے، نئی گراس جو ہے نئی گھاس اگتی آئے گی. اور فرمایا آپ نے. تو جہاں جس زمین میں بار بار گھاس اگ رہی ہے، کانٹے اگ رہے ہیں، وہاں بار بار صفائی کرنی ہوگی. جہاں نہیں اگ رہی ہے گھاس، جہاں خضرو پودے نہیں اگ رہے ہیں، جو آپ نے لگا دیا تو وہاں بار بار محنت نہیں کرنی ہوگی. واضح ہوئی نا. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس سے بھی کہیں کہ بھائی روزانہ کیوں نہیں تم گارڈننگ کرتے، کہے گا ضرورت نہیں ہے. اور وہ شخص جس کو روز ضرورت ہے، آپ کہیں بھائی ہفتے میں بس ایک دن یا مہینے میں ایک دن کر لیا کرو کافی ہے، وہ بھی ناکافی ہے. یہ نسخہ، یہ طریقہ عمل وہاں کارآمد نہیں ہو سکتا، اور وہ طریقہ عمل یہاں کارآمد نہیں ہو سکتا. توجہ ہے. اب اسی طرح انسانی نفس کی کیفیت سامنے آتی ہے. کوئی ایسا ممکن ہے جس نے اتنی شرابیں پی ہو، نعوذ باللہ، اتنا حرام کھا لیا ہو کہ اس کے لیے ضروری ہو کہ آپ جا کر مسلسل بس سال میں 2 دن روزانہ رکھیے گا، عید الفطر اور عید قربان، باقی پورے سال روزہ رکھیے تاکہ جسم پاک ہو جائے. لیکن یہ نسخہ دوسرے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. کسی نے نمازیں بہت قضا کی ہیں، اس سے کہیں گے آپ نمازیں جلد پوری ادا کریں. لیکن جس نے نمازیں قضا نہیں کی ہیں، اس کو تو نہیں پابند کیا جائے گا کہ آپ اور نمازیں پڑھیں. واضح ہے. اب اسی طرح نفوس کا تجزیہ کریں. خود دربار پیغمبر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے جو نسخے بتائے ہیں وہ بھی مختلف نسخے ہیں. کسی سے کہا سونے سے پہلے تمام سورہ مسبحات پڑھ لیا کرو. سورہ مسبحات کیا ہیں؟ یہ سورہ مسبحات وہ ہیں کہ وہ تمام سورے جو سبحہ یا یسبحو سے شروع ہوتے ہیں، ان کی تلاوت کی ایک خاص تاثیر ہے. جو سورے سبحہ سے یا یسبحو سے شروع ہوتے ہیں، جیسے سورہ حدید ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، یہ ہے. سورہ جمعہ ہے، یسبح للہ ما فی السماوات والارض. تو جتنے سورہ سبحہ یا یسبحو سے شروع ہوتے ہیں وہ سورہ مسبحات کہلاتے ہیں. اور یہ سونے سے پہلے روزانہ پڑھنا ایک دستور العمل ہے. تو اس میں تقریباً 1.5 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 2 گھنٹہ لگ سکتا ہے. لیکن یہ دستور العمل ہر ایک کے لیے نہیں ہو سکتا. کچھ حضرات وہ ہیں کہ جن کے لیے سورہ حوامیم پڑھنا تجویز کیا جاتا ہے، یعنی وہ تمام سورے جو حامیم سے شروع ہوتے ہیں. واضح ہے. کچھ حضرات وہ ہیں جن سے ہم لوگ صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ معصوم نے یہ بتایا ہے کہ 4 قل اور آیت الکرسی پڑھیے اور سو جائیے. تو اب وہ تینوں الگ الگ ہیں نسخے. واضح ہے. اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس کو کون سا نسخہ ملا، کس نے کس نسخے پہ عمل کر کے کامیابی حاصل کی. اس سے اس کے نفس کی بلندی کا بھی اندازہ ہوتا ہے. یہیں سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ آخر ایمان کے درجوں میں 10ویں درجے اور سب سے بلند درجے پر سلمان فارسی کیوں نظر آتے ہیں. مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ہمیشہ روزے رکھتا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو ہر شب پورا قرآن ختم کر کے سوتا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو ہمیشہ تمام رات عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے؟ اب روایت میں تو یہی ہے کہ ایک ہاتھ بلند ہوا بس. اب مکمل تعداد کتنی ہے وہ تو کتابوں میں ہے. کیا خوبصورت لفظ آپ نے کہا. مکمل تعداد تو یہی سمجھ لیجئے کہ بے شمار ہے. لیکن ایک ہاتھ اٹھا.
اور وہ جناب سلمان فارسی کا کہا یا رسول اللہ میں ہمیشہ روزے رکھتا ہوں اور رات بھر عبادت کرتا ہوں اور قرآن ختم کیے بغیر نہیں سوتا ہوں. ذرا دیکھیے جیسے ہی جناب سلمان فارسی نے کہا ویسے ہی کچھ کمزور طبیعت کے لوگ تھے. کمزور طبیعت تو ذرا ہلکا لفظ ہے مگر اب ممبر پہ اس کے علاوہ ہم کہہ بھی کیا سکتے ہیں. یہ پہلے ہی دن میں نے عرض کیا ہے کہ بھئی زبان کا ایک معیار ہوتا ہے, وہ معیار ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہیے. اہل بیت کے چاہنے والوں کی شان یہ ہے کہ ان کا کردار بھی پاک ہوتا ہے, ان کی زبان بھی پاک ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. یہ جملہ یاد رکھیے گا, آیت تطہیر پڑھنے والوں کی زبان بھی پاک ہونی چاہیے. اور اسی لیے ہم لوگ دشمنوں کو فحش گالیاں نہیں بکتے, صرف لعنت کرتے ہیں, اس لیے کہ لعنت وہ لفظ ہے جو قرآنی لفظ ہے. لعنت کے معنی ہے لعنت کا معنی بالکل صلوات کے اپوزٹ ہیں. صلوات یعنی پروردگار رحمت نازل فرما, اور لعنت کے معنی ہے پروردگار اپنی رحمت کے دائرے سے انہیں دور کر دے. اب اتنا بھی نہ کہیں تو اور کیا کہیں گے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. اور یہ یاد رکھیے بعض حضرات بہت اصرار کرتے ہیں اور خود جب تہذیبی کرتے ہیں تو نہیں سوچتے کہ ہم خود کیا لکھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. اور ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ قرآنی کلمہ ہیں, اور اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ جو پیغام جا رہا ہے مکمل پیغام جائے, ادھورا پیغام نہ جائے. اگر خدا نے یہ بتایا ہے کہ نیکوکاروں پہ ہماری رحمت ہے اور بدکاروں پہ ہماری لعنت و نفرین ہے تو ہمیں بھی پورا پیغام سناتے رہنا چاہیے. بے خوف نہ ہو جائے فاسق, فاجر, کافر, مشرک, ناصبی, دشمن مصطفیٰ اور دشمن اہل بیت مصطفیٰ قہر الہی سے بے خوف نہ ہو جائے. یہ کام بھی ہمارے ذمہ ہے, ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے. پیغام میں خیانت ممکن نہیں ہے. رحمت الہی کا بیان بھی ہوگا, بسم اللہ الرحمن الرحیم سے گفتگو شروع ہوگی مگر وَلَضَّالِّينَ پر ختم ہوگی. غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ پہ ختم ہوگی. اگر قرآن مجید میں پیغام جو دیا گیا ہے وہ پیغام میں لعن بھی ہے شامل تو وہ یاد دلایا جائے گا کہ ظالموں اللہ کی لعنت ہوتی ہے ظلم کرنے والوں پر, اس لیے بچو, خوف خدا باقی رہے. رحمت خدا کو سہارا بنا کر گناہ نہ کرو. جس پیغمبر نے تم کو خدا سے آشنا کیا, خدا کا نام لے کر اس پیغمبر پہ ظلم نہ کرو.